آج ہم ایک نئے دن کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ ہر دن ایک تحفہ ہے جو ہمیں خدا اپنی محبت میں دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دن صرف گزر جانے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ موقع ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں چلیں، اس کے کلام پر قائم رہیں اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اپنی صبح کا آغاز دعا سے کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی ایک ایماندار اپنے دن کو خدا کے ہاتھ میں سونپتا ہے، اندھیروں کی طاقتیں ہلنے لگتی ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور مشکلات کے پہاڑ اپنی بنیادوں سے لرزنے لگتے ہیں۔ دعا نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ شیطان کے منصوبوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ دوستو، میں آپ سے دل کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو پیغام، کلام اور دعا آج ہم مل کر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک نیا دن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ دعا آپ کے دل کو چھوئے گی، آپ کی تھکن کو دور کرے گی اور آپ کے اندھیروں میں روشنی لے کر آئے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف سنیں نہیں بلکہ اس لمحے کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ہم مل کر ایک ایسی دعا کریں گے جو آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور امید کا نیا در کھول سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا میں آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ جب آپ زمین پر آمین کہتے ہیں تو یہ دعا صرف آپ تک محدود نہیں رہتی بلکہ اوروں کی زندگیوں میں بھی برکت اور روشنی لے کر آتی ہے۔ تو آئیے آج کا یہ وقت دل کی گہرائیوں سے خدا کے حضور گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کس طرح نئی راہیں کھولنے والا ہے۔ عزیزو، دن کی شروعات صرف سورج کی روشنی سے نہیں ہوتی۔ سورج کی روشنی ہمارے جسم کو جگاتی ہے، لیکن ہماری روح کی اصل روشنی خدا کی حضوری سے آتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، یوحنا 8:12 یسوع نے کہا، میں جہان کی روشنی ہوں، جو میرا پیچھا کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کی روشنی پائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی روشنی خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم دن کا آغاز اس کے ساتھ کرتے ہیں تو کوئی بھی اندھیرا ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ کا دکھ ہو، آپ کے گھر میں مشکلات ہوں، جب یسوع کی روشنی آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو ہر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہر اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ آج کی یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دعا خدا کے تخت تک پہنچنے والی صدا ہے۔ یہ دعا آپ کے دل کی پیاس کو بجھا سکتی ہے، آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے، آپ کی بیمار روح کو اور جسم کو شفا دے سکتی ہے۔ جو دل بکھرے ہوئے ہیں، یہ دعا انہیں جوڑ سکتی ہے۔ جو گھروں میں بے چینی ہے، یہ دعا انہیں سکون میں بدل سکتی ہے۔ جو زندگی مالی یا روحانی کمی میں ہے، یہ دعا انہیں برکتوں سے بھر سکتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، زبور 5:3 اے خداوند، صبح کو میری صدا کو سن، صبح کو ہی میں اپنی دعا تیرے حضور رکھوں گا اور انتظار کروں گا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ خدا کا خادم کہتا ہے، صبح کے وقت ہی میں اپنی دعا خدا کے حضور رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کا وقت مقدس ہے۔ صبح کا وقت ایک نئے آغاز کا وقت ہے۔ صبح کا وقت وہ پہلا لمحہ ہے جب ہم اپنی زندگی کا پہلا قدم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی صبح کو خدا کے سپرد کرتے ہیں تو پورا دن اس کی حفاظت اور رہنمائی میں گزرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب دن کا آغاز بغیر دعا کے ہوتا ہے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں دل کو توڑ دیتی ہیں اور کاموں میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ لیکن جب آپ صبح کو گھٹنے ٹیک کر خدا سے بات کرتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون اور طاقت آپ کے اندر اترتی ہے۔ وہ طاقت جو انسان نہیں دے سکتا، وہ سکون جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا کی تعلیم دی۔ اس نے کہا، لوکا 11:3 روزانہ اپنی روٹی کے لیے دعا کرو۔ یعنی ہر دن ایک نئی دعا مانگنی ہے۔ پرانی برکتوں پر جینا کافی نہیں۔ جیسے جسم کو روز نئی روٹی چاہیے، ویسے ہی روح کو روز نئی دعا چاہیے۔ آج جب آپ میرے ساتھ دعا کریں گے تو یقین رکھیں خالی واپس نہیں جائیں گے۔
خدا کا کلام وعدہ کرتا ہے، یسایہ 55 باب 11 آیت، میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بیکار میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ضرور کرے گا، اور جس کام کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے اس میں کامیاب ہوگا۔ یہ دعا آپ کی روح میں نئی طاقت ڈالے گی۔ یہ دعا آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گی۔ یہ دعا آپ کے زخموں پر مرہم رکھے گی اور آپ کے گھروں کو برکت سے بھر دے گی۔ آئیے آج ہم اپنے دل کے دروازے خدا کے لیے کھول دیں، اپنی زبان سے برکت کی دعا کریں، اپنی سوچوں کو پاک کریں، اپنی امیدوں کو زندہ کریں، کیونکہ آج کا دن خدا کا بنایا ہوا دن ہے۔ اور بائبل کہتی ہے، زبور 118 باب 24 آیت، یہ وہ دن ہے جو خدا نے بنایا اور ہم اس میں خوشی منائیں گے اور شادمان ہوں گے۔ تو آؤ شکر گزاری کے ساتھ دن کا آغاز کریں، دعا کے ساتھ اپنے رستے پر چلیں اور یسوع مسیح کی روشنی کو اپنے اندر لے کر آگے بڑھیں۔ جب اسرائیل کی فوج گولیات کے سامنے ڈری کھڑی تھی، ان کے دل خوف سے لرزا رہے تھے۔ ہر کوئی سوچتا تھا کہ یہ دیو ہیکل انسان، یہ گولیات ناقابل شکست ہے۔ اس کا قد، اس کی طاقت، اس کا ہتھیار، سب کچھ عام انسان کے بس سے باہر تھا۔ فوج کے بڑے بڑے جنگجو بھی اس کے ساتھ ہمت ہار بیٹھے تھے۔ لیکن ایسے وقت میں ایک نوجوان چرواہا داؤد آگے بڑھا۔ نہ وہ کوئی فوجی سپاہی تھا، نہ اس کے پاس کوئی ذرہ بختر تھی، نہ ہی بڑی تلوار یا ڈھال۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹی سی گپہن اور 5 چکنے پتھر تھے۔ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو داؤد کبھی بھی گولیات کے برابر نہیں تھا، مگر فرق یہ تھا کہ داؤد اپنی بازو کی طاقت پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گولیات کو کہا، تو میرے سامنے تلوار اور بھالے لے کر آیا، لیکن میں رب الفوج کے نام پر تیرے مقابلے میں آیا ہوں۔ یہ ایمان کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ جب انسان کمزور بھی ہو، اگر خدا اس کے ساتھ ہے تو کوئی بھی دشمن بڑا نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک چھوٹے سے پتھر نے اس دیو ہیکل گولیات کو زمین پر گرا دیا۔ اس دن ساری قوم نے دیکھ لیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کئی گولیات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی غربت اور مسائل کی شکل میں، کبھی رشتوں کے ٹوٹنے کی صورت میں، کبھی دشمنوں کے دباؤ میں۔ یہ سب گولیات ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم داؤد کی طرح کہیں، میں رب کے نام پر ان سب کا مقابلہ کرتا ہوں، تو خدا وہی کرے گا جو اس نے داؤد کے لیے کیا تھا۔ وہ ہمارے گولیات کو بھی زمین پر گرا دے گا۔ آج کی دعا بھی بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی ایک نوجوان لڑکی داؤد نے اس وقت کی تھی جب وہ سب سے بڑے خطرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے گولیات جیسا دیو قامت دشمن کھڑا تھا، جسے دیکھ کر پوری فوج لرز رہی تھی، لیکن داؤد کے دل میں خوف نہیں تھا بلکہ ایمان تھا۔ اس نے تلوار یا ڈھال پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا جس نے اسے ہمیشہ سنبھالا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آخر تک میرے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ دعا صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ خدا کی قدرت کا وسیلہ ہے۔ خدا آپ سے ایک خاص کام کرنے والا ہے، آپ کے دل کو چھونے والا ہے اور آپ کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ دوستو، اب جب ہم نے خدا کے کلام پر غور کر لیا ہے اور یہ جان لیا ہے کہ داؤد نے کس طرح ایمان سے گولیات کو شکست دی، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر دعا میں شامل ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل کو سکون دیں اور اپنی سوچوں کو خدا کی حضوری میں لے آئیں۔ یہ دعا صرف میرے الفاظ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے لیے ایک برکت بننے جا رہی ہیں۔ اسی لیے جیسے جیسے میں دعا کروں گی، آپ بھی اپنے دل سے اس دعا میں شریک ہوں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام پر جمع ہوتے ہیں، وہاں خدا کی حضوری ضرور نازل ہوتی ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اب ہم مل کر خدا کے تحت کے سامنے جھکیں اور دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے باپ، ہم تیرے حضور آج عاجزی کے ساتھ جھکے ہیں۔ ہم اپنی ساری فکریں، اپنے سارے بوجھ، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری خوشیاں تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔
اے رب، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہماری قوت ہے، تو ہی ہماری تسلی ہے، تو ہی ہماری پناہ ہے۔ جب دنیا ہمیں چھوڑ دیتی ہے، جب لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، تو صرف تو ہی ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، جو ہمیں سہارا دیتا ہے۔ اے خدا، ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں۔ کبھی ہم تیرے راستے میں بھٹک جاتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی خواہشوں کو ترجیح دی، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں معاف کر، ہمیں پاک کر، ہمیں نیا بنا۔ ہم سے وہ سب کچھ دور کر دے جو ہمیں تجھ سے جدا کرتا ہے۔ ہماری روح کو پاک کر دے، ہمارے دل کو صاف کر دے، ہماری سوچ کو بدل دے تاکہ ہم تیرے قریب آ سکیں۔ اے خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ چلیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سانسیں تیری حضور خوشبو بنیں، ہمارے خیالات تیرے نور سے بھر جائیں اور ہمارے الفاظ تیرے فضل کے گواہ بنیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی خود غرضی میں گزرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تیرے جلال کا چراغ بنے۔ اے رب، ہم اپنے گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرما۔ جہاں جھگڑے ہیں وہاں صلح ہو، جہاں رنجش ہے وہاں معافی ہو، جہاں ٹوٹ پھوٹ ہے وہاں تیرا ہاتھ بحالی لے آئے۔ ہمارے گھروں میں تیرا نور ہو تاکہ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر دل تیرے امن سے بھر جائے۔ جہاں اندھیرے ہیں وہاں تیری روشنی اتر آئے، جہاں خوف ہے وہاں ایمان آئے، جہاں کمی ہے وہاں تیری وفرانی ہو۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر محبت کی گواہی بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر کے لوگوں کو مسکرا کر ملیں لیکن اپنے گھروں میں تلخی اور نفرت ہو۔ اے خداوند، ہمارے گھروں کو اپنی حضوری کا مسکن بنا۔ اے خداوند، ہم اپنی بیماریوں کو تیرے حضور رکھتے ہیں۔ جہاں کمزوری ہے وہاں قوت دے، جہاں دکھ ہے وہاں تسلی دے، جہاں آنسو ہے وہاں خوشی دے۔ ہم جانتے ہیں کہ شفا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اے شافی خدا، تو ہر زخم کو بھر دے، تو ہر دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے اور ہر روح کو سکون عطا کر۔ ہم تیری لمس کے بھوکے ہیں، ہم تیری حضوری کے پیاسے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں چھو اور ہمیں پاک کر۔ جب تو ہمیں چھوئے تو ہم شفا پائیں۔ اے باپ، ہم اپنی مالی حالات تیرے حضور رکھتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، سونے اور چاندی سب تیرے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں کمی ہے وہاں تو وفرانی دے سکتا ہے، وہاں تو نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ اے رب، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں حکمت دے تاکہ ہم اپنے روزمرہ زندگی کے فیصلے تیرے کلام اور تیری مرضی کے مطابق کریں۔ ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے روزی عطا کر اور ہمیں قناعت کرنا سکھا تاکہ ہم تیرا شکر کریں۔ جہاں رکاوٹ ہے وہاں راہیں ہموار کر دے، جہاں قید ہے وہاں آزادی دے، جہاں اندھیرے ہیں وہاں اپنی روشنی سے رہنمائی کر۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو تازہ کر، ہماری تھکی ہوئی جانوں میں نیا جوش ڈال، ہمارے سوکھے ہوئے دلوں کو اپنی حضوری کی بارش سے تر و تازہ کر۔ ہمیں وہ بھوک اور پیاس ڈال جو صرف تیرا کلام اور تیری حضوری پوری کر سکے۔ ہمیں دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے روک کر اپنے آسمانی مقصد پر چلنے کے لیے ثابت قدم رکھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری آواز کو زیادہ سنیں اور تیری راہوں کو زیادہ پہچانیں۔ اے مالک، ہم تیرے حضور گھڑ گھڑاتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ ہماری زبانوں کو ایسا بنا کہ وہ ہمیشہ تیرے نام کی تعریف کریں، ہمارے ہاتھوں کو ایسا بنا کہ وہ دوسروں کی مدد اور بھلائی کریں، ہمارے قدموں کو ایسا بنا کہ وہ صرف تیرے راستوں پر چلیں۔ اے خداوند، ہماری زندگیاں تیرے جلال کا آئینہ بنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ تیرے نور کو دیکھیں، جب وہ ہمیں سنیں تو وہ تیرے کلام کی خوشبو پائیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ رہیں تو تیرے امن کو محسوس کریں۔ ہماری زندگیاں تیرے جلال کے برتن بنیں اور ہماری کہانیاں دوسروں کے لیے ایمان کی گواہی ہوں۔ ہم سب اپنی فکریں تجھ پر ڈالتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے بوجھ، اپنی پریشانیوں کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کے ہر حصے کو تیرے حضور رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہے جو ہماری آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور ہمیں اپنی باہوں میں چھپا لیتا ہے۔ اے رب،
تو ہمارا چرواہا ہے، تو ہماری جان کا رکھوالا ہے، تو ہی وہ چرواہا ہے جو اپنی بھیڑیوں کو نام لے کر پکارتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی ہمیں ہمیشہ تسلی دیتے ہیں۔ ہم سب مل کر یہ دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے وقت پر جواب دیتا ہے۔ اے رب، ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں سنبھال، ہمیں سکون دے، ہمیں خوشی دے اور ہمارے گھروں میں اپنی حضوری کی مٹھاس کو بڑھ دے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم نے مل کر آج یہ دعا کی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں سنا ہے وہ ضرور جواب دے گا۔ اس کا وقت کامل ہے اور اس کی مرضی ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کلمات آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے گھر میں خدا آپ سب آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیں۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو نیچے کامنٹس میں آمین